اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 15ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ رکوع میں بنی اسرائیل کا فقرہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، کیونکہ آغاز میں اسراء یعنی معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ اور یہ سورت ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پہ نازل ہوئی، جو سفر معراج تھا۔ اس کے مضامین: پہلا، کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا نافرمانیوں کی وجہ سے، تو لہٰذا تم بھی ان کے انجام سے سبق لو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور دوسرا، بنی اسرائیل سے بھی خطاب اشارتاً کہ 1 سال کے بعد جب ہجرت ہوگی تو وہاں جو یہود ہیں بنی اسرائیل، ان سے بھی مکالمہ ہوگا، ان سے بھی خطاب ہوگا، تو ان کو بھی اشارہ دے دیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون ہے کہ انسانی کامیابی کے اصول سمجھاتے ہوئے توحید، قرآن، رسالت کی حقانیت کے دلائل اس صورت میں دیے گئے ہیں، اور معترضین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام نے ایک نئے دور میں داخل ہونا تھا، ایک اجتماعی نظام برپا ہونے والا تھا، تو اس کے اصول اور اس کی بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ اسلامی مملکت کا منشور دیا گیا ہے۔ چوتھا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے طوفان میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ اور اب جو ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں خلاصے کا۔ تو پہلا رکوع ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا ہے۔ تو اس صورت میں جو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات دکھلائے، اور وہ عجائبات کیا ہیں؟ امت کے عذابات سے متعلق ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ بھی دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو فرض نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے جسم پہ چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کڑوا ایک زقوم درخت ہوتا ہے وہ کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح چر رہے ہیں۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ اپنی مال کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے کہ ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اسی طرح دیکھا کہ ایک آدمی کے بانچھیں چیری جا رہی ہیں۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی مختلف عجائبات دکھلائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد واقع معراج کے بعد بنی اسرائیل کا حال شروع ہو گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا اور انہیں پست کیا ہے دنیا ہی کے اندر۔ اور پھر بتلا دیا کہ اگر قرآن سے انکار کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، تو دنیا میں ہی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اس رکوع میں انسان کی ذہنیت بتلا دی گئی ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، خواہشات کے لیے بہت جلدی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بس میری خواہش ادھر خواہش اور پوری ہو جائے۔ تو یہ انسان کی کمزوری بتلائی۔ پھر اس کے بعد بعض اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہر انسان کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ قیامت والے دن انسان کے اعمال کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا، تو جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے تو ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر یہ اصول بتا دیا گیا ہے
کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر انسان کے لیے اپنا عمل نقصان دہ یا برا ہے، دوسرے کے اعمال کا بوجھ اس پہ نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ کا اصول بھی بتلا دے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک کسی قوم میں پیغمبر نہ آ جائے، ان کو دعوت نہ پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس رکوع میں یہ بڑا اہم رکوع ہے، ہماری معاشرتی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو شروع میں توحید کا درس دیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، پھر معاشرتی احکام ہمیں بتلائے گئے۔ تو معاشرتی احکام میں پہلا حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور خصوصاً جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تو خاص خیال رکھنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، کیونکہ جیسے بچہ ضد کرتا ہے تو بڑھاپے میں بھی انسان کا مزاج ضد والا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کی ضد سے تنگ نہیں ہونا، تنگ دل نہیں ہونا، ان کے لیے انہیں اف تک نہیں کہنا، اور شفقت سے رحم دلی سے بات کرنا ہے، اور ان کے لیے اطاعت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا ہے۔ اور والدین کے لیے ایک دعا بھی بتلائی ہے، تو یہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ تو رحم کر جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ تو یہ والدین کے متعلق پہلا معاشرتی حکم ہے۔ اور دوسرا حکم دیا قرابت داروں سے متعلق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں، جو غریب ہیں ان کی مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی غریب رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو اس کے عمر میں اور دولت میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرتے ہیں، یعنی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور عمر میں بھی برکت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کے یا مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے، اور اسی طرح مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا اس رکوع میں کہ مثلاً کوئی آپ کا غریب رشتہ دار ہے، کوئی مسکین آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مسافر آتا ہے، آپ کے پاس دینے کو نہیں ہے تو آپ بے رخی سے جواب نہ دیں، ایسا جواب نہ دیں کہ جس سے اس کا دل دکھے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ جب مجھے دے گا تو انشاءاللہ آپ کی ضرورت پورا کروں گا۔ تو اس طرح پیار سے جواب دینا چاہیے۔ اور پھر آخر میں فضول خرچی کی مذمت بیان کی گئی اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی۔ یاد رکھیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، یہ برا کام ہے، اور فضول خرچی اس کو کہا جاتا ہے جو گناہ کے کاموں پہ خرچ ہو، تو وہ فضول خرچی۔ اللہ کے راستے میں انسان استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ کرے وہ فضول خرچی نہیں۔ تو فضول خرچی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی پہ، فضولیات پہ، جو غلط جگہ پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ۔ اس رکوع میں پہلے تو بتایا گیا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ قتل کرنا یا تو پیدائش کے بعد قتل کر دینا ہے، یا یہ ہے کہ اسقاط حمل جس کو کہتے ہیں کہ حمل کو گرا دینا، کہ بچے پیدا نہ ہوں، فلاں نہ ہو، رزق کی وجہ سے بھی تنگی ہوگی، اتنے زیادہ بچے ہوں گے تو کیسے کھلائیں گے، 2 ہی بچے وہی اچھے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہے، خاتون تکلیف میں ہے، مریض ہے، تو وہ پھر ڈاکٹروں کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کے مشورے سے پھر جو ہے وہ اگر علوق ہو جاتا ہے، وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ پھر وہ اسقاط کرانا چاہیے، عرصہ گزرنے کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ایک الگ صورت ہے، بیماری والی، مجبوری والی۔ لیکن یہ کہ خرچ کون پورا کرے گا، تو اس حوالے سے اگر اسقاط کرایا، اگر اس حوالے سے کوئی مانع حمل ادویات لیں یا حمل کے رکاوٹ کے طریقے اختیار کیے گئے، اس حوالے سے کہ کون کھلائے گا، اتنی اولاد ہوگی، فلاں ہوگی، تو یہ قتل ہے۔ قرآن نے یہاں اس کو گناہ کہا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر زنا کی ممانعت ہے کہ زنا گناہ ہے، اور انسانی جان کے احترام کا سبق دیا ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا بڑا ظلم ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور پھر یتیم کے مال کی خبر گیری کی تعلیم بھی ہے کہ یتیم کا خیال کریں، یتیم بچے کی پرورش۔ عموماً یتیم بچے ہوتے ہیں گھروں میں تو ان کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور
پھر ناپ تول میں کمی بیشی، جو تاجر حضرات ہیں مطلب دھوکہ کرنا، چیز میں ملاوٹ کرنا، یہ ناپ تول کا لفظ ویسے تو لفظ خاص ہے لیکن اس کا مصداق، اس کا مفہوم عام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا، لوگوں کے حق کو دبانا، اس سے روکا گیا یہاں پہ۔ اور پھر تکبر اور غرور سے اس رکوع میں روکا گیا ہے، اور آخر میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ رکوع بڑا اہم ہے، یعنی قتل سے روکا گیا ہے، اور لوگوں کے حق مارنے سے روکا گیا ہے، یتیموں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح زنا کی مذمت ہے، زنا سے روکا گیا ہے، تکبر اور غرور سے روکا گیا ہے۔ تو یہ دو رکوع متصل یہ ہمارے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی دین ہے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ اس رکوع میں شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا اعلیٰ طریقے سے سبق دیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ کس طرح لوگوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اور یہ سب اس لیے کہ وہ آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور منکرین آخرت پھر کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گے، دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ مرنے کے بعد، تب بھی اللہ قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ کہ یہ کب ہوگا، قیامت کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس رکوع میں مخالفین کو وعظ و نصیحت کے ایک بہترین انداز سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا انداز نہ ہو کہ جو سخت اور نازیبا گفتگو نہ ہو، کہ بجائے اس کی کہ مخاطب وہ سمجھے، وہ تو ہٹ درمی پہ آ جائے گا، اور شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تم سے سخت بات ہو، مخاطب ہٹ درمی پہ آئے اور حق کا رستہ وہ اختیار نہ کرے۔ تو لہٰذا وعظ و نصیحت میں اعتدال۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ مشرکین جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کسی کو نفع نقصان دینے کے مالک نہیں ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ سے یعنی غیر اللہ سے حاجت روائی کے مذمت کی گئی ہے، اور اس سے روکا گیا ہے کہ حاجت صرف اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور پھر بتایا کہ قرآن کا کام تو ہدایت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور شیطان کو جو مہلت ملی وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور پھر بتایا کہ توحید انسان کے فطرت میں داخل ہے، اور شرک یہ انسانی ضمیر کے خلاف ہے۔ اور پھر انسان کو عذاب سے ڈرایا گیا اس کی ناشکری کو ذکر کر کے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ۔ اس میں بتا دیا ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور بتایا کہ ہر امت اپنے امام، اپنے مقتدا، اپنے بڑے کے ساتھ آئے گی اور جواب دے گی۔ اور پھر بتایا کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو کافر اور مشرک لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ کافروں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے اس رکوع میں۔ اور پھر بتایا ہے کہ جو قوم کسی نبی کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہجرت پہ مجبور کرتی ہے تو وہ قوم آخر ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہاں بھی اشارہ دے دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف کہ آپ ہجرت کر کے جائیں گے، اور جب ہجرت کر کے جائیں گے تو گویا کہ کافروں نے مجبور کیا تو ان کی ہلاکت کا وقت آن پہنچا۔ اور پھر دیکھا غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ کیا ہوا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اس میں جو 5 ٹائم کی نمازیں ان کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ صبح صادق کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے جب صبح یعنی صبح کی نماز کا ٹائم، جب صبح صادق جو روشنی ہے نا ایسے افق میں یعنی یوں مشرق کی طرف ایسے روشنی جو آگے بڑھتی ہے
تو صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر جب مشرق کی طرف سورج طلوع ہوتے نماز ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے مغرب والی سائیڈ پر تو ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہو جاتا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر مغرب کی سائیڈ پر پہلے سرخی آتی ہے پھر سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی ختم ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو گویا کہ 5 ٹائم کی نمازوں کا ٹائم بتایا گیا ہے، اور پھر بتا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم ہے، امت پہ لازم نہیں، لیکن تہجد کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملا ہے، اور مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے کہ آپ کی وجہ سے تمام امتوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، ورنہ اس سے پہلے لوگ بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ سارے انبیاء سفارش سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ مقام محمود ہے، یہ تہجد کی برکت سے ملا ہے۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ تہجد پڑھا کرے، کیونکہ جس کو بھی مقام ملا امت میں تہجد کی برکت سے ملا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اس رکوع میں بتا دیا کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ آگے سورہ کہف میں بتایا جائے گا کہ کافروں نے 3 سوال کیے تھے، ان کے جواب میں ایک سوال یہ بھی تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل و کرم ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے تبلیغ ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں تو سارے انسان جنات مل کے اس کے مقابلے کا لے کر آئیں، لیکن وہ نہیں لا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں کافروں کے مضحک خیز مطالبات کا ذکر ہے۔ مثلا کبھی کہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کریں مکہ میں ہمارے لیے باغ بنوا دیں کھجوروں کا، ان چیزوں کا، بیچ میں نہریں جاری کروا دیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ اپنا گھر سونے کا بنوا لیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ ایسا کریں قرآن اوپر سے لکھا ہوا ہمارے سامنے لے کر آئیں تو ہم مان لیں گے۔ یعنی عجیب عجیب مطالبات، تو ان کو جواب دیا گیا اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ آپ کہہ دو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں انسان ہوں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا۔ اس رکوع میں مخالفین کے اعتراض کے پیرائے میں اس تعجب کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا انسان کو اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو اللہ کا فرشتہ پیغمبر بن کے آتا، لیکن زمین پہ انسان بس رہے تو لہذا اللہ نے پیغمبر بھی انسان کو بنا کر بھیجے۔ پھر اس کے بعد جو قیامت پر منکرین کا تعجب ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی منکر تعجب کرتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ان کو جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ اللہ نے تمہیں بنایا تو دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے پہلی مرتبہ ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیل۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے، اور پھر فرعون اور اس کی مخالفت اور اس کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن حق لے کر نازل ہوا ہے، اور پھر بتایا کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور روتے ہیں سجدے میں، خشوع خضوع کرتے ہیں، اور پھر قرآن کے آداب بتائے گئے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، جس طرح قرآن ٹھہر ٹھہر کے اترا ایسے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنی سپیڈ میں قرآن کی تلاوت کی جائے کہ لفظ ہی سمجھنا ہے، تلاوت کی سمجھنا ہے، تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ رکوع نمبر 12 ہو گئے۔ یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل کے آگے سورہ کہف ہے، یعنی 15 پارے میں یہ سورہ کہف ہے، تو پہلے رکوع میں کہف غار کا لفظ آیا ہے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ اور یہ سورت کہف کب نازل ہوئی؟ یہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، جب مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم اور سختی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ اس کے مضامین جو ہے ایک تو مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جوابات ہیں۔ یہود مدینہ نے مشرکین کو 3 سوال سکھائے تھے کہ وہ جو پیغمبر ہیں نا، جو کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس سے 3 سوال کریں، اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو سمجھو اللہ کا پیغمبر نہیں،
اگر تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب بھی سمجھنا اللہ کا پیغمبر نہیں، اگر 2 سوالوں کا جواب دے اور تیسرے کا نہ دے تو پھر سمجھنا اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو پہلا سوال کیا؟ روح کے بارے میں، تو روح کا ذکر پیچھے آ گیا کہ روح کا جواب نہیں دیا، بس یہ کہا کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور باقی جو 2 سوال ہیں، ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو ان کا جواب اس سورہ کہف میں دیا گیا ہے۔ پھر یہ تینوں جو قصے ہیں، یہ مطلب یہ باتیں عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، تو حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، تو انہوں نے سوال ہی اس لیے کیا تھا کہ اگر پیغمبر ہوگا پتہ چل جائے گا، اللہ کی وحی آتی ہے بتا دے گا، تو وہ سورہ کہف نازل ہوئی، بتا دیا گیا، تو ان کے وہ لاجواب ہو گئے۔ اور پھر بلکہ صرف قصہ ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں کر دیا جو دین کے دعوت کے مرحلے میں جو صورت درپیش تھی اس حوالے سے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اصحاب کہف جو نا وہ توحید کے قائل تھے، وہی توحید جس کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے، اور ان کا حال بھی ایسے ہی تھا جیسے مکہ کے مٹھی بھر مسلمانوں کا ہے، اور ان کی قوم کا حال تم ظالموں جیسا تھا جیسے تم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جو ظلم کرنے والے مشرکین مکہ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ظالموں جیسا ان کی قوم کا بھی حال تھا۔ اور پھر اس قصے سے اہل ایمان کو تسلی دینا بھی تھی۔ اب جو ہے آغاز کرتے ہیں، اس کا پہلا رکوع ہے سورہ کہف کا، اور 12ویں کا 13 رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس رکوع میں قرآن کے نزول کا مقصد بتلایا گیا ہے کہ، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے اور شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اس تڑپ کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ تھی اس کو بتایا گیا ہے، اور پھر اصحاب کہف کے قصے کی ابتدا کی گئی کہ وہ غار والے چند جوان تھے جو مشرکوں سے تنگ آ کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تھی اور دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے رحمت اور کامیابی کا انتظام فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کی جو 309 سال تک ان پہ نیند طاری رہی، یعنی 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی 14 ہے، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتنۃ آمنوا بربہم۔ یہ اسی سلسلے کا اسی واقعے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے اس رکوع میں کہ وہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، کہ انہیں اپنے ایمان کا اتنا خیال تھا کہ جب وہ سو کر اٹھے اور اپنے ساتھی کو انہوں نے بھیجا کہ بازار سے سامان لے کر آئیں، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، اپنے ایمان کا اقرار کیا، یعنی جب بازار اٹھے تو اٹھنے کے بعد جو فوری گفتگو تھی وہ ایمان کی تھی، کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بات کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جس غار میں تھے تو نہ صبح سورج کی کرنیں ان پہ پڑتی تھی نہ شام کو پڑتی تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو اصحاب کہف وہ کیسے سوتے تھے، ان کی کیفیت بتائی گئی، مطلب وہ سوئے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، دیکھنے والا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور ان کے غار پہ جو کتا تھا تو وہ اس طرح اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کاٹنے کے لیے دوڑے گا، اور دیکھنے والے دیکھ کر ڈر کے بھاگ جاتے، تو یعنی دیکھنے والے اگر دیکھ لیتے نا تو ڈر کے بھاگ جاتے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ جاگنے کے بعد انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، انہوں نے کہا جب اپنے ساتھی کو سامان کے لیے بھیجا نا تو کہا کہ خیال کرنا، حلال کا خیال کرنا، حرام چیز نہ لانا، اندازہ کریں۔ 309 سال کے بعد اٹھے، پہلی ایمان کی بات کی، پھر حلال کی بات کی کہ حلال کھانا لے کے آنا، اور پھر اس کے بعد بتایا اس رکوع میں کہ لوگوں نے اصحاب کہف کے بارے میں بڑا اختلاف کیا، کسی نے تعداد کے بارے میں کہا، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اور پھر بتایا کہ اس قصے میں، اس واقعے میں جہاد اور ہجرت اور اللہ کے لیے گھر بار وغیرہ سب کچھ قربان کر دینے کا جو جذبہ اور حوصلہ اس کا سبق ہے اس واقعے میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس رکوع میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے،
اور یہ اس طرح دی گئی کہ جب کافروں نے سوال کیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کہا میں بتا دوں گا، تو 15 دن وحی نہیں آئی، آپ بڑے پریشان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی بات کہو تو انشاءاللہ کہا کرو، یعنی اللہ پہ بھروسہ کیا کرو، اللہ کے حوالے کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے سلسلے میں جو ان کے سونے کی مدت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف تھا اس کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اصل مدت تو اللہ کو معلوم ہے، اور جو ہے نا 309 سال کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نیک صحبت اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھے رہا کریں، کیونکہ نیک مجلس، نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کی اچھی تعمیر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں تو اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی زندگی کا موازنہ کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا۔ اس رکوع میں ایسے دو آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک بڑا دولت مند تھا، مغرور تھا، دوسرا عاجز اور غریب مسلمان تھا۔ تو مغرور نے دولت کے تکبر کے نشے میں اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ختم کر دیا، جو اس کا بڑا باغ تھا جس پہ اس کو ناز تھا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ جو غریب مسلمان اس کو نصیحت کرتا تھا تو یہ اس نصیحت پہ کان نہیں دھرتا تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اس میں ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ جب تک پانی یعنی جس طرح جب تک پانی کی تری رہتی ہے نا تو سبزہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کے مال و دولت اور اولاد بھی چند دن اس کے ساتھ ہے، یعنی جب تک زندگی ختم تو یہ اوروں کا ہو گیا ہے۔ اور پھر بتایا کہ حقیقت میں ہمیشہ کی زندگی جو انسان کے لیے اس میں یہ دولت وغیرہ کام آنے والے نہیں ہیں بلکہ اعمال کام آنے والے ہیں۔ اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس میں وہ دوبارہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اور شیطان کے انکار کا ذکر کیا، اور بتا دیا کہ انسان شیطان کی پیروی نہ کرے کیونکہ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اس میں بتایا گیا کہ ایک ہی وقت میں مختلف انداز سے لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہدایت اختیار نہیں کرتے، اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے۔ اور پھر گزشتہ قوموں کے خاتمے کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کے رکھی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 21 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن وہ سفر میں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خادم تھا، تو ایک جگہ مچھلی بھول گیا۔ جب اس جگہ آئے تو وہاں ایک نیک بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور نیک بندے کے بارے میں مشہور یہ کہ وہ خضر تھے، خضر علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، یعنی صبر کے ساتھ میرا ساتھ نہیں دے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر اور ضبط سے کام لوں گا۔ تو تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں آپ نے خود کو جو نہیں پوچھنا، جب تک میں خود وضاحت نہ کروں تب تک آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ آگے رکوع نمبر 22 ہے اللہ فرماتے فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جب وہ دونوں حضرات چلے، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے خادم اور وہ نیک صالح عبد صالح خضر، وہ جب چلے کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، بے ساختہ بول اٹھے کہ کیا تم سب کو ڈبونا چاہتے ہو یہاں پہ؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے خاموشی سے صبر کے ساتھ چلنا ہے، جو کچھ دیکھیں سوال نہیں کرنا جب تک میں واضح نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، چلو معذرت۔ آگے بڑھے تو ایک لڑکا ملا، تو اس عبد صالح نے خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایک گناہ کا کام کیا، آپ نے ایک قتل کیا ہے، یہ بڑا عجیب کام ہے، تو یوں اعتراض کیا۔ تو یہاں پہ بحمد اللہ 15ویں پارے کے خلاصے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔